گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور کا مریض میرے پاس نہیں آ سکتا، ایسا ہوا نہیں ہو سکتا تھا، ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے بیعت کر لے اور کسی اور پیر کے پاس نہ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا تھا ایسا۔ ہوا ایسا حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خدمت میں خود بھیجا، خود بھیجا کہ جاؤ ان سے بھی فیض حاصل کرو، تمہارا حصہ ہونا بھی۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے آپ کو گلے لگایا، آپ نے فرمایا کہ اے شہاب الدین اچھا ہوا تم آئے، ہمارے بعد عراق کے تم سب سے مشہور مشائخ ہو گئے، اور وہی ہوا۔ حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ حضور اس پہ کشود نہیں ہوتا، اس پہ توجہ فرمائیں۔ جب آپ نے توجہ ڈالی نا ان پر، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں، توجہ سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا ایک کام کرنا تھا بس۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا جب صبح ہوا کرے نا، ہم رات جب حجرے سے نکلا کریں اپنے صبح کو، تو تم ہمارے حجرے کے سامنے آ کے بیٹھ جائے کرو بس۔ اچھا ہم تمہارے سلام کا جواب دیں، تم سے بات کرے نہ کرے، تمہاری ڈیوٹی ہے آ کے بیٹھنا روزانہ۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ روز آ کے بیٹھتے، آپ حجرے سے نکلتے، کبھی آپ کی نظر پڑ جاتی آپ پر، کبھی نہیں پڑتی، کبھی آپ چلے جاتے اس کی۔ تو آپ کے حجرے سے اور مسجد کے درمیان جو راستہ ہے وہاں بیٹھے رہتے روز آ کے۔ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 25 دن گزرے، 30 دن گزر گئے۔ جب 40واں دن ہوا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے کر کے ایسے کہا، تو انہوں نے دیکھا کہ کتا باہر نکل گیا، کتا باہر نکل کے بھاگا اور وہ روشن ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے سب کچھ کیا، کیا سب کچھ، مگر دنیا کی محبت نہیں نکالی، وہ ہم نے نکالی۔ کتنے دن میں نکلی اور کون نکال رہا؟ بات نہیں، کہیں کوئی نقص ہوتا ہے جو آدمی آگے نہیں بڑھتا۔ اس نقص کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ایک مرید کے لیے کیا ہے؟ اطاعت، پیر کی اطاعت اور اس کو حکم پر عمل کرنا۔ دیکھو جس طرح ایک مریض ٹھیک ہونے کے لیے طبیب کے حکم پہ چلتا ہے نا، طبیب کہتا ہے روٹی نہیں کھانا، مریض نہیں پوچھتا کیوں نہیں کھانی۔ اب شوگر ہو گئی، کہلیں میٹھا نہیں کھانا، کتنا پرہیز کرتے ہو؟ میٹھا سب سے مقبول غذا ہوتی ہے نا، لیکن نہیں بھائی کیا ہوا کہ شوگر ہوئے، میٹھا کھانا، شوگر ہو جائے۔ اچھا اب اگر طبیب روحانی ہیں، وہ کہتا ہے بھائی دنیا چھوڑنی ہے تجھے، دنیا کہتے چھوڑ دوں میں، اب وہ دنیا اس لیے چھڑوا رہا ہے تاکہ تیرے گناہ کم ہو جائے اور تیرے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے اور نور داخل ہو جائے۔ اس طریقے سے جو ہے اس کی
اطاعت کرنا، اس کی بات پر عمل کرنا، یہی بات ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب ہمارے کوئی واحد کا دل نہیں لگتا تھا ذکر میں. اب ایک دن ایسے کہنے لگے میاں کرنے کے نام کہنے کوئی ذکر بتا دو آسان سے. انہوں نے کہا آسان سا ذکر کہنے لگے. کہنے کا آسان سا ذکر تو اللہ کا ذکر تو اچھا نہیں لگتا. حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو ایسا کر اپنا ہی نام رٹا کر. کچھ عرصے میں صاحب روحانیت ہو گیا اور ذکر بھی کرنے لگا، سب کچھ کرنے لگا. پھر یہ اپنا رام لٹوانے والی بات کیا تھی؟ کہنے کہ وہ اس کا حمزہ جو تھا نا وہ بے لگام تھا، وہ قابو ہو گیا اس لیے. دیکھو ارادہ کرنا بھی بات ہے اور ارادے پر عمل کرنا بھی ایک کام ہے. دیکھو ایک بات ہے، جب تک ہم کسی راہ کو متعین کر کے جب تک اس راہ پہ نہیں چل پڑتے، پھر اس راہ کو آسان تو کروا سکتا ہے، لیکن راہ پہ چلنا تمہارا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی پیر سب کچھ کرا دیتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کم کامل سے قربت بختیار کاکو کو اتنی محنت کرائی، یا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کم کامل تھے کہ خواجہ معین چشتی کو 34 سال ریاضت کروائی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم سونار کے پاس سونار لے کے جاتے ہو جب تم اس پہ آگ سے بھی گزارتا ہے اور اس کو بھی ہتھوڑوں سے بھی گزارتا ہے. جب آگ اور ہتھوڑوں سے گزارتا ہے جب تمہارے قابل ہوتا ہے سونا، تمہاری زینت بنتا ہے. پتھر لے جاتے ہو تو کیا کرتا ہے وہ؟ سنگ تراش سان پہ چڑھاتا ہے، کبھی ہتھوڑے لگاتا ہے، کبھی چھینے سے توڑتا ہے، سب چیزوں سے گزارتا ہے نا اس کو، اسی لیے کہ اس کو بنا دے. یہی حال ایک پیر کا ایک مرید کا ہے کہ جب تک وہ سب چیزوں سے نہیں گزارتا بالکل. بات یہ ہے کہ قارون جو تھا وہ کیا تھا؟ فقیر تھا نا بالکل، اور فاقے کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آیا اور کہنے لگے موسیٰ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں، میں بہت فقیر ہوں. تو آپ نے اس کو کیا کہا؟ آپ نے اس کو ایک اسم بتایا، قارون کا، یہ پڑھ لو. اور وہ اسم ایسے بتایا کہ آپ گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کری، اس کے لیے ایک اسم ملا، وہ اس کو بتا دیا گیا. اب وہ قارون نے وہ پڑھنا شروع کرا، ایک فرشتہ آیا اس کے خواب میں، اس کو ایک نسخہ بتا کے چلا گیا، وہ اس سے انہیں سونا بنایا، اور اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا. پھر اس نے اب کیا تھا؟ سونا اس کے نصیب میں تھا، لیکن کس طرح مل گیا؟ ہاں، تو جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اس کو ویسے مل جاتا ہے، اور اگر ویسا نصیب نہ ہو اس کا تو پھر وہ امید میں ہی ساری عمر گزار لیتا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا.
سارے چور جیسا نصیب تو نہیں رکھتے. اب یہ بتاؤ غوث پاک نے چور کو ابدال بنا دیا. اب غوث پاک تو معذرات ولی تھے نا, ہے نا, تو ان کے پیر نے ان کو کیوں نہیں بنا دیا بغیر اجازت؟ بات کوئی ہے کہ سب پتھر ہوتے ہیں, سب پارس نہیں ہوتے. کوشش کی کرنی ہر حال میں لازم ہے. اب یہ ضروری نہیں وہ ابدال بن گیا تو اس کی اجازت ختم ہو گئی, عبادت ختم ہو گئی, بلکہ اب شروع ہوئی ہوگی اسی کو. تو یہ بات ہے کہ ہماری آدھی عمر کرامتوں میں گزر جاتی ہے. ہم کرامتیں دیکھتے رہتے ہیں بزرگوں کے اپنے کہ بھائی وہ یہ تھے وہ یہ تھے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر ولی کا ایک حال ہوتا ہے, کیا, مگر اس کے ماضی پہ نظر رکھو کہ اس کا ماضی کیسا ہوگا. اور ہر عاصی کا ایک حال ہے مگر ایک مستقبل پہ نظر رکھے ہو. اگر عاصی اپنے مستقبل کو ولی کے ماضی جیسا کر لے تو اس کا حال بھی اس جیسا ہو جائے گا. تو یہ بات ہے کہ بغیر عبادت کے, بغیر ریاضت کے, بغیر اذکار کے, اور آج ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں نا, یہ بھی بات ہے, اگر ان کو ہم ریاضت کی حالت میں دیکھتے نا تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایسا بزرگ ہے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ سارے پاگل ہی ولی ہوتے ہیں, کہ جو روڈ پاگل پھر رہا ہوگا وہ ولی ہے, وہ بزرگ ہے. وہ بزرگ ان سے بھی بدتر حالت میں رہتے تھے. ابھی اسی صدی کے بزرگوں کو دیکھ لو, 100 سال کے بزرگوں کو. تو بابا تاج الدین اولیا ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر موجود ہیں. کس حالت میں رہتے تھے وہ, جا کے دیکھ لو بھی تصویریں ان کی لگی ہوئی ہیں. اکثر لوگ فیس بک ڈال دیتے ہیں. حاجی وارث علی شاہ صاحب کا حال دیکھ لو, ان کا تصویریں دیکھ لو کیا تھا. شاہ ولایت عبدالرحیم شاہ ولایت کا دیکھ لو حال, کہ ایک ٹیبل اتنا اونچا اور ایک کرتا, اور ٹیبل کی دھجی ہو گئی ہوتی تھی, اور مرتبہ کمال پر تھے اس وقت کے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے بزرگ آپ سے مرید تھے. شاہ ولایت, ہاں شاہ عبدالرحیم ولایت, بلکہ ان کے پیر شاہ نور محمد جھنجانوی حضرت شاہ ولایت عبدالرحیم ولایتی کے مرید تھے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے استخارہ کیا مدینے میں کہ میں کہاں میری منزل ہے. آپ درود بہت پڑھتے تھے, درود ابراہیم میں, تو آپ کثرت سے درود پڑھتے تھے وہاں بیٹھ کر, یہ کہ حضور میری رہنمائی فرمائے کہ میں کہاں جاؤں. آپ جو تھے ایک دن درود شریف پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے, کہ آپ کو پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرمائے, اور آپ فرماتے ہیں کہ اے امداد علی ان سے جا کے بیٹھو. تو وہ بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے, وہ آپ سرکار عالم کے پیر دبانے بیٹھے ہوئے, پیر مبارک, اس سے ملو جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا حضور یہ کہاں ملیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ پنجاب میں ہے, جھنجھانا میں. بس آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ جو تھے سفر باندھا آپ نے. اب اس زمانے میں سفر کرنا, آپ پنجاب آئے. جب پنجاب میں جھنجھانا کا پتہ کرا انہوں نے کہ جھنجھانا کہاں ہے,
تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہاں چلے جاؤ. جب وہاں پہنچے وہ خانقاہ میں آپ کی، تو آپ کو دیکھا اور آپ نے آپ کو دیکھا، آپ نے مسکرایا کہ نہیں دادا جی آ گئے. تو انہوں نے کہا حضور میں نے پہچانا آپ کو، تو میں نے پہچان لیا، لیکن آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا تمہیں سرکار دو عالم نے ہدایت نہیں کری تو ہمارے پاس آنے کی. اب وہ مرید ہیں کون؟ نور محمد جھنجھانا اور شاہ عبد الرحیم ولایتی ان کے پیر ہیں. دادا مرشدوں کے حاجی امداد اللہ کا دادا پیر و مرشد ان کا یہ حال ہے. اس حال میں رہتے تو آج کو تم مان لو گے ان کو کہ بھئی اگر اس حال میں ہوتے تو تم مان لیتے کہ یہ اتنے بڑے پیر ہوں گے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ دیکھنے والی بات ہے کس کا ظاہر آراستہ اور کس کا باطن. اب چونکہ ہماری نظر تو ظاہر کو ہی دیکھتی ہے، ہم تو ظاہر کے پیچھے پھرتے اور پیر ایسے ہی چاہتے ہیں کہ جس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہو اور لاکھ مرید ہو اس کے، جس سے ملنا بھی مشکل ہو، ایسے پیر ڈھونڈو تو کہتے ہیں ہاں یہ پیر ہے بھائی. اور جو ہمیں روڈ پہ مل جائے اس کو پیر ہی نہیں مانتے کہ نہیں تو کوئی پاولا ہے. حضرت عنایت اللہ شاہ صاحب، عنایت حسن کہتے حضرت بابا بلے شاہ کے پیر. آپ اتنا اونچا تہمت پہنتے تھے، زمیندار تھے اور خود اپنے ہاتھ سے ہل چلاتے تھے، خود اپنی زمین بوتے تھے اور بالکل دیہاتی حالت میں رہتے تھے. بہت کم لوگ آپ کو جانتے تھے. حضرت بابا بلے شاہ کو حکم ہوا تھا سرکار عالم کی طرف سے. پہلی دفعہ تو آپ بھی چونک گئے تھے دیکھتے تھے. تو آپ نے ان سے سوال کیا ایسے، تو جب آپ پہنچے نا ان کے پاس تو آپ جو تھے پنیری لگا رہے تھے. تو ہاتھ پیر مٹی میں ہو رہے تھے سب، آپ تو پنیری لگا ہو رہے تھے. آپ کے پاس آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ آ گیا بلے شاہ. کیوں آیا؟ تو آپ نے فرمایا سرکار رب نو پانا. آپ نے فرمایا نہیں بولیا رب دا کی پانا. کیا رب کا کیا پانا ہے؟ رب دا کی پانا ادھر پٹ نہ دے دو. لگا دی انہوں نے. ہاں آپ کی حالت بدل گئی، بس وہی لگا دی انہوں نے. جبکہ آپ خود فکر کے بہت بڑے عالم تھے. بلے شاہ ہاں اس کے بعد حالت بدل گئی، آپ کی ساری کتابیں بھول گئے. حضرت بابا جلال الدین رومی کیا حالت تھی آپ کی اور ان کی کیا حالت تھی؟ شمشیر الدین تبریزی کی وہ تو دیوانہ سمجھے تھے شروع میں پہلے تو ان کو. تو بات یہی ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا دیوانوں میں ہی ہوتا، لیکن جس کا حصہ جہاں ہو جیسے ہو. یہ اس کے کچھ طریقے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی بندے کا حصہ کسی بزرگ کے پاس ہے، اس کے کچھ طریقے تعلیم ہوئے ہیں، کس طریقے سے پتہ چلے. پڑھائی کی جاتی ہے، ذکر اذکار کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ یہ اندر کی لگن ہے. صحیح بات. قلب کی اندر کی آگ ہونا جب لگی ہوئی تو آدمی اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اور نہیں ہو کہیں نہیں پہنچتا.
یہ بات ہے. جب آگ لگتی ہے نا تو آدمی آپ کو کیا سکتے ہیں. حضرت وہ تھے شیخ نظام الدین اورنگ آبادی. تو ان کے پیر جو تھے نا شاہ جلال تھے. تو شیخ جلال جو تھے وہ ایسے تھے کہ ان کی شرح داڑھی واڑی کچھ نہیں تھی. بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی. زمیندار آدمی تھے. کتے پالتے تھے اپنے پاس. وہ بڑے بڑے پلنگ ہوتے تھے ان کے, اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور لوگ زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے نیچے, اور کتے ان کے بندھے ہوئے ہوتے تھے. شاہ جلال. تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کو حکم ہوا کہ جاؤ شاہ جلال سے مریض ہو جاؤ. یہ اپنے وقت فقہ کے بڑے عالم تھے. جب یہ انہوں نے سوچا کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں گے کوئی. اب جب یہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا, انہوں نے پوچھا لوگوں سے بھائی یہ شاہ جلال بزرگ ہیں کون ہے, کہیں یہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے دیکھا تو وہ تو کہنے لگے کہ یہ تو پیر کم منڈا دارا لگ رہا, کہیں سے بھی نہیں لگ رہی کوئی پیر ہے. ہاں آپ کو بڑی بڑی مونچھیں آپ کی, اور آپ ہاں ایسے ہی جیسے جاگیردار ہوتے ہیں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے, اور آپ کا لہجہ بھی ذرا سخت تھا. آپ نے آپ کی طرف دیکھا, حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی طرف سے, اور کہا ہو مولوی ذرا آپ آئے, کیا ہوا؟ کہے گا تجھے شیشو بن گئے. کہنے لگے نہیں حضرت کوئی بات نہیں, میں بعد میں آؤں گا, آپ چلے گئے. آپ چلے گئے 2-3 دن تک آپ بڑے اس میں رہ کے میں کیا کروں. تیسرے دن حضرت خواجہ خضر سے ملاقات. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ نظام الدین کیوں دیر کر رہا ہے, کیا ہوا؟ ارے حضرت کہنے لگے ظاہر پہ نہیں جانا, کیا تیرا حصہ ملنا. آپ جو تھے پھر آئے مجبوراً. پھر آپ نے کہا حضرت بیعت کر لیں. آپ نے کہا ایک شرط ہوگی ہماری بیعت. کیا؟ کہنے لگے ہمارے کتوں کی نگرانی کرنی پڑے گی. اب ایک فقہی عالم اور شریعت کا با کمال عالم, آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت. کہنے لگے دیکھو یہاں تم ملا نہیں ہو, بس تم ان کی نگرانی کرو, ان کو نہلاؤ دھلاؤ کھلاؤ پلاؤ. آپ نے 3 سال آپ کے کتوں کی وہ کری ہے. 3 سال کوئی ذکر آپ نے آپ کو نہیں کیا. آپ کہتے ہیں حضرت کوئی ذکر آپ نے کہا مولوی کیا ذکر کرے گا, یہی کام کر رہا ہے بھائی, یہی تیرا ذکر ہے. پھر لگ جاتے ہیں آدمی کچھ نہیں. 3 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب آپ کی بالکل آپ صحیح ہو گئے, یعنی کہ تمام تکبر علم کا یہ وہ سب آپ سے نکل گیا ذہن سے, آپ کے دماغ سب کچھ, اور بالکل آپ ایک عام آدمی کی طرح ہو گئے. تو ایک دن شکار کے لیے کھڑے ہو گئے. کہنے چلو مولوی شکار چلے آئے, شکار کریں گے. کتے کو پکڑنے تھے ساتھ, انہوں نے کتے لیا, گھوڑے ہوئے بیٹھے, لوگ آپ کے ساتھ گھوڑوں پہ, اور چلو بھائی چلو شکار کے لیے گئے. جب شکار کرا تو کتے جو تھے انہوں نے زنجیر نہیں کھولی, کتے دوڑ پڑے. اب جب کتے دوڑے تو یہ بھی گھسٹتے ہوئے چلے گا ساتھ. بری حالت ہو گئی. لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کے تو پکڑ کے ان کی زنجیریں ان کے ہاتھ سے نکالی. ان کی بہت بری حالت ہو گئی. خیر گیا
गई, भाई मरहम पट्टी कराओ, मरहम पट्टी कराई। उसी रात कशूद कशूद हो गया। दूसरे दिन आया तो हालत बदली, काम मौलवी, काम हो गया। कह लगे हजरत ये कौन सा काम था? कह लगे जैसे होना होता है जिसका ऐसे ही होता है उसका। उसी दिन आपने खिलाफत और इजाजत अता फरमाई और कहा जाओ और हमारे बाद हमारा सिलसिला तुम चलाओ। सुभान अल्लाह। और उनसे इतना बड़ा सिलसिला चला कि साबरिया खानदान में उनसे बड़ा सिलसिला कोई किसी का नहीं होता। तो बात ये कुछ ज़ाहिर अलग होते हैं, कुछ बातें अलग होती हैं, कुछ मामला सबके एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग मामले होते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं थी। और जब आपके वक्त करीब आया, खूबी की बात यह है कि आपका जब वक्त करीब आया पर्दा फरमाने का, और जब आपका पर्दा हो गया तो आपको नहलाया धुलाया, तस्जीर तफरीम करी, तो निज़ामुद्दीन जो थे इनको ये कल्क था एक कि मेरे पीर के ज़ाहिरी सुन्नत नहीं। तो खूबी की बात यह है कि जब आखिरी वक्त होता है वो दिखाते हैं ना कि भाई चेहरा देखो लो, बाद में सब लोगों को चेहरा दिखाओ, जब खोल के चेहरा दिखा रहे उतने में डाली दिया। आप जैसे रो पड़े। आपने क्या देखते हैं, क्या हजरत फरमा रहे हैं कि ए निज़ामुद्दीन तू क्या समझते थे उसके सामने मैं ऐसे ही जाऊँगा? मकसद यही है कि बुजुर्गों के कुछ मामला होते हैं अपने अपने। ख्वाजा अब्दुल सलाम थे बुजुर्ग, आप मजदूर थे, कभी सालिक हो जाते थे, कभी मजदूर हो जाते, कभी सालिक हो जाते, कभी मजदूर हो जाते। बड़े उस वक़्त के फ़िक़ा और लोग आपसे मिले थे, दिल्ली में थे ख्वाजा अब्दुल सलाम। तो जब इनकी तबीयत ख़राब हुई और इनका आखिरी वक्त आया तो बहुत लोग इस बात के वो थे मुतमन्नी कि हमें खिलाफत की इजाज़त मिलेगी, हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा आपका हिस्सा। तो आपने बड़े जो फिक़ह थे वो आते बड़े अपने रास्ता पैरास्ता हो गए। एक दिन हुआ क्या, आपने फरमाया अपने मुझे से बोले इधर आओ, बोले देखो हमारा टाइम आ गया आखिरी। क्या नाई को बुला के लाओ। आखिरी टाइम में नाई का क्या था? तो उन्होंने कहा हमने बहुत दिनों से अपना असल चेहरा नहीं देखा, जाओ बुला के लाओ। नाई को बुला के लाओ, उसे कहने वाले वो शेप बना जाओ हमारी को। नाई ने कहा हज़रत कि ऐसा तो नहीं ये मजदूर हो गए दोबारा? उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, चलो बनाओ। शेप बनवाई तो आधे मुरीद गायब हो गए। सही। अब उन्होंने कहा कि भाई देखा शीशा लाओ, शीशा लाओ। हाँ आज अच्छे लग रहे। अब कहने के काम करो, कहने के क्या, कहने के सारी उम्र बुजुर्ग है ये, हमने औरत को देखी नहीं, जाओ कोई औरत लेकर आओ। अब औरत भी आ गई भैया, कब आया तो लिया है वो। आपने कहा कोई जरूर छोड़ दें, कोई जरूर छोड़ दें, खैर कोई बात नहीं। बाकी जितने थे वो गए, ख्वाहिशमंद थे जो। हाँ अब एक रह गया बस बाकी। जब ये सुबह हुजरे से बाहर निकले उससे कहने का तू नहीं गया? अरे उन्होंने कहा हजरत मैं जाहिल गंवार आदमी, मैं कहाँ जाऊँगा? समझ बात, अल्लाह मैं कहाँ जाऊँगा? उन्होंने फिर कहने लगे अब तो अच्छा बुरा मेरा आपके साथ आपके साथ।
آپ نے فرمایا کہ جا پھر ہم نے ہماری نعمت تیری ہوئی. آپ نے اس کو تمام نعمت دی, آپ کو رسالت ہو گئے دوسرے سے. اب کوئی کچھ باتیں بنا رہا کہ تو آخری وقت میں ایسے کہتے مردود ہو جانا اور ایسے کہتے ہی ہو جانا, ایسے کہتے ہو. حضرت مسجد جانا کا جب ان کا حکم وہ ہوا نماز جنازے کے لیے تو مسجد جانا اپنے مریدوں کے ساتھ آ گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ ایسے شخص سے نماز جنازہ پڑھانے ہیں, کرتے ہیں نا بدوی لوگ تو دیتے ہیں نا. پھر آپ نے فرمایا مجھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے, اور ایک حکم یہ ہے کہ آج جو اس نماز میں شریک ہوگا وہ بھی جنتی ہوگا. تھوڑے سے لوگوں نے نماز پڑھی. اب قبر میں جب ان کو لحد میں اتارا اور لحد میں اتار کے جب ان کا چہرہ کھولا تو ویسے ہی داڑھی ویسے سب خیر لوگ پریشان ہو گئے, یار یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو کوئی بات نہیں, وہ عورت کہاں گئی جو عورت تھی اس کو ڈھونڈو. تو جو لوگ لے کر آئے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی. انہوں نے کہا وہ تو فلاں جگہ رہتی ہے. جب وہاں گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا, انہوں نے بولا بھائی یہ تو دروازہ ہی نہیں کھلتا, یہ تو بند رہتا ہے. جب انہوں نے کہا یہ عورت سے ہمیں ملنا ہے, انہوں نے کہا نہیں وہ کسی سے نہیں ملتا. خیر کوشش کر کر آتے اس سے ملے. اس نے دیکھا وہ عورت کہ الگ کیوں آئے گا, کیا ہوگا. مگر ہم سے ایک سوال پوچھنے آئے کہ اس دن حجرے میں کیا ہوا. چلو تم نکلو یہاں سے, کون ہوتے پوچھنے کو. انہوں نے کہا نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ حجرے میں اس دن یہ ہوا کہ جب میں حجرے میں گئی تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ جاؤ وضو کرو. آج مجھے حکم ہوا تھا کہ میں کسی ایک کو ولایت عطا کروں. آج اپنے ثواب تو میں تجھے عطا کروں گا. وضو کر, 2 رکعت نماز پڑھ. بولے آپ نے مجھے 2 رکعت نماز پڑھائی اور جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے نیچے 33 ذرا اور اوپر آسمان نظر آ رہا. اور آپ نے مجھ سے کہا کہ جا اب تو ان کاموں سے توبہ کر دو. تو کہا پھر تو نکلی کب تھی وہاں سے. کب وہاں سے تو میں نکلی نہیں تھی. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا نماز 2 رکعت اور پڑھ شکرانے کے. بولے جب میں نے 2 رکعت نماز شکرانے کے بڑا سلام پھیرا تو میں اپنے حجرے میں تھی, یہاں اپنے گھر میں. اور بس اس دن سے میری وہ بدل گئی حالت. اب یار ہم تو کوئی اور سے گمان سمجھ رہے تھے. اس عورت کا پھر یہ بات ہوئی, کمال اس درجے میں پہنچی وہ عورت کے دہلی میں قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی. ایک مجذوب دہلی میں ڈنڈا لے کے گھوم رہا اور روڈ پہ بجا رہا ڈنڈا. اب ابر آئے اور پھٹ جائیں اور چلے جائیں. اور وہ کیا بولتا جب ابر آتے ہو ڈنڈا لے کر روڈ پہ مارتا اور کہنے لگا اگر تو نے بارش کری تو تم کو پھاڑ دوں گا. اب وہ مزدور آدمی وہ ڈنڈا لے کے گھوم رہا پورے اس میں. اب لوگ تب اس سے اس کا کیا کریں. تو لوگ حضرت مذہب جانا کے پاس گئے کہ حضرت ایسا کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس مزدور سے کوئی نہیں اٹک سکتا. ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہنے کے کیا, کہنے کے وہ عبدالسلام کی جو مرید ہے اس کے پاس کیا کوئی اور. اب یہ سب اس کے پاس اس نے بھائی میرا ایسے کیا تھا.
ایک میں آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ انہوں نے کہا میرا تو اس کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو میری سنے گا ہی نہیں. کیا؟ ہاں. اور اسی میں تو اس نے اس کو چھوڑا رکھا ہے یہاں پر کہ ڈنڈا بجاتا پھر. انہوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ. انہوں نے کہا تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ بولے نہیں آ رہا. اس نے بولا اچھا میری یہ چادر اٹھاؤ. میری چادر اٹھائی، اس نے ایسے پانی میں گیلی کری اور کہا دیکھو جاؤ اس کو سکھا دو دھوپ میں. وہ چادر جب انہوں نے باہر ڈالی تو گھٹا اٹھی اور برسات شروع ہو گئی، دھڑ بارش ہونے لگی. ارے پورا دہلی میں جل تھل ہو گیا. اب وہ کہنے لگی رکے گی کیسے؟ ارے کہنے لگی یہ نہیں رکے گی. کہنے لگے کیوں؟ کہنے جب تک میری چادر اڑا کے نہیں لاؤ گے تم. وہ میری چادر سوکھنے نہیں دے گا. لیا وہ چادر آئی، بارش رک گئی، پھر اس مقام پہ پہنچی. اور تو بات یہ ہے کہ بزرگوں کے بڑی عجیب عجیب حالات اور معاملات ہوتے ہیں. ان کے کیا بات ہے، لیکن دنیا داروں سے ہٹ کے ہوتی ہے. یہ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمارے سے کیا کہہ رہے ہیں اور ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں یا کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے. یہی ایک بات ہے کہ جب تمہارے اندر سے یہ نکل جائے گی نا لوگ کیا سوچیں گے، جب تمہارا نفس تمہارے قابو میں ہے. ابھی تو تم خوف میں ہو لوگوں. جب تک تم پہ لوگوں کو خوف رہتا ہے نا خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا. اور جو پھر خدا سے خوف کرتے ہیں پھر لوگوں کو خوف نہیں کرتے. آئی نا سمجھ؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں بزرگوں کی، بہت سارے واقعات ہیں، ایسے حالات ہیں جو گزرے ہیں. لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ رکھنا. جس کا ہاتھ پکڑ لو. دیکھو بزرگ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر بڑا نہیں ہوتا، یقین بڑا ہوتا ہے. اور پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. مانو تو دیوتا ہے اور نہیں تو پتھر ہے. اسی لیے جیسے آپ نے جیسے کسی کے اندر کوئی بات پہلے ہوتی ہے تو وہ آزمائش کے دوران ظاہر ہوتی ہے. جیسے شیطان میں تکبر تھا تو وہ آدم علیہ السلام کے سجدے کے دوران وہ ظاہر ہو گیا. تو مریدوں میں ایسی کون سی بات، جیسے اب یہ آپ نے فرمایا کہ چھوڑ کے چلے گئے، بظاہر تو شریعت کے پاس جاری تھی لیکن اندر شاید کوئی اور بات ہوتی. ایسی کون سی بات ہوتی ہے کہ جو استقامت دیتی ہے یا جو پیچھے کر دیتی ہے آزمائش کے وقت؟ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا پیر تجھ سے یہ کہے کہ تو شراب سے وضو کر لے اور تو اپنے مصلے کو شراب میں ڈبو دے اور پھر وہ یہ کہے اس پہ نماز پڑھ تو تم پڑھ لے کہ تو اس بات سے واقف نہیں ہے، وہ اس راستے کو جانتا ہے. یعنی کہ یہ یقین کامل کی بات کر رہے ہیں وہ کہ جب پیر مرید کا یقین اس بات پر آ جائے نا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، میرا پیر کبھی بھی راستے سے نہیں ہٹ سکتا ہدایت سے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے پھر وہ کامل ہو جاتا ہے. یہ تو حکم کی بات ہے. اگر کسی بات کا ایسا کہ حکم نہیں دیا، کسی بھی پیر صاحب نے حکم نہیں دیا لیکن جو کام کیا وہ خلاف شرع نظر آ رہا، ہاں تو پھر کیا اس کی پیروی کریں یا نہ؟ دیکھو ایک بات، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں دو باتیں ہیں اس میں. ایک وہ بات ہے کہ جو لوگ شریعت کو نظر میں رکھتے ہیں، ایک وہ بات ہے جو لوگ یقین کو نظر میں رکھتے ہیں. شریعت میں نظر میں رکھنے والے کو ہٹ جانا چاہیے اور یقین کو رکھنے والوں کو ہٹنا نہیں چاہیے اپنے بس جگہ سے. کیونکہ اس نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اس نے یہاں پر اگر ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہاں کا تو وہ الگ میٹر ہے. لیکن اگر اس نے ایسا ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ یہاں بھی اس کے ساتھ اور وہاں بھی اس کے ساتھ، وہ جس حالت میں اسی کے ساتھ پھر وہ نہیں ہٹتا کرتا.
یہ کامل پھر کون ہوا؟ یقین والا ہوا. یقین والا کامل ہوتا ہے. دیکھو ایک بات ہے، تم اپنے ارادے سے کوئی کام نہیں کر رہے. صحیح. تم نے تو بیعت کی ہے نا، پہلے بیعت کرو، دیکھ بھائی، دیکھ بھال، اور جب کر لو بس پھر کر. تو پھر ہٹو نہیں. کیوں حضرت امام حسن علی مقام نے بیعت نہیں کی تھی؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ سر داد کے ناداد، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا. سرداد کے ناداد دست بیعتی جیسے کہ سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا. تم ہاتھ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے نا، اس لیے ہاتھ دے دیتے ہو فوراً کسی کے بھی ہاتھ میں. ہاتھ کی اہمیت یہ ہے کہ سر دے دے مگر ہاتھ مت دے. جو کام اتنا مشکل ہو کہ سر جان دینا آسان ہو، سر دینا وہاں ہاتھ دینا کتنا مشکل ہو گیا. آپ نے سر دے دیا، آپ اکیلے نہیں دیا، ورنہ بیعت کر لیتے تو کیا جھگڑا تھا. یہ ایک اہمیت ہے ہاتھ کی، ہاتھ دینے کی، عہد کرنے کی. ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں چلو بھائی اس پیر سے کام نہیں ہوا دوسرے پیر سے چلو وہاں ہو جائے گا. مرید تو ہونا ہے. یہ جو مرید ہوتا ہے اس کے بعد جو کسوٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جانچے کہ یہ پیر صاحب جو ہے یہ ظاہر وہ دیکھتا ہے اور پھر وہ مرید ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح بھی ہو یا غلط ہو تو کیا اس کا، اگر وہ غلط پیر کے بعد بھی مرید ہو جاتا تو اس کا فیض ہوگا؟ اگر بالکل فیض ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ فیض نہ ہو. بشرط یہ ہے کہ کڑی در کڑی چلنا ہو، سلسلہ ہو. دیکھو تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے نا، صحیح ہے. کس نے دیا؟ اللہ اس کے رسول نے ہاتھ میں دیا نا تمہارے. اب اس سے زیادہ یقین کی کیا بات ہوگی کہ تمہارے ہاتھ میں جو کتاب دی گئی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ اس کے رسول نے. مگر اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا تم اس کا؟ علاوہ اس بات کے کہ تم مردوں کو بغیرتے رہتے ہو پڑھ کے اور کیا کرتے ہو، اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ جب کس نے دیا تمہارے ہاتھ میں؟ اللہ اس کے رسول نے دیا ہاتھ میں تمہارے. کیوں؟ کہ نہ کبھی غور کیا، نہ کبھی تفکر کیا، اور نہ کبھی عمل کیا اس پر. نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں. کوئی 2 پڑھے، کوئی 4 پڑھے، کوئی 5 پڑھے، کوئی 7 پڑھے، کوئی تہجد اور اشراق بھی پڑھ لیتا. آئی نا سمجھ بات؟ تو نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس میں تو مین چیز یہ کہ یقین ہی نہیں ہوتا. یقین کس سے پیدا ہو؟ کیونکہ وہ اگر رب پر یقین صحیح معنی میں کرتا ہے یقین تو. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین پیدا کیسے ہو کہ جب رب بھی سچا، رسول بھی سچا، پھر بھی یقین نہیں، تو پھر کیسے پیدا ہو؟ صحیح بات. بھائی تو ہمیں وہ ہونا شک، تو ہمیں یقین نہیں ہونا. مان لو کہ پھر کوئی بدماش تو نہیں ہے. ہاں اس کو شک نہیں ہو رہا، اس سے مطلب شک ہو رہا ہے. لوگ یقین نہیں ہونا، لیکن خدا اور رسول پر آج یقین ہونا چاہیے. یہاں 2-4 پرندے ہوتے ہیں، وہ 2-4 لوگ آ جائیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا میں کہ کیوں نہیں ہو رہا. بہت ساری باتیں ہیں
लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र भी इतनी हो गई है ना। अच्छा फिर दूसरी बात एक और, हाँ नहीं उसकी बजाय तादाद को देख के बहस नहीं करते। हाँ 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 वो कुछ भी वही कह रहा हूँ, वो बहस नहीं करते, वो लोग अहद ले, लोग उसको करामत समझते हैं उस बात वो। लेकिन बात ये कि तादाद का एक से तादाद बैठे यहाँ 2000 परिंदे होते हैं, वो 2000 और आ जाते हैं, वो इजलिशिया सिलसिला रखा हुआ है, लेकिन उनका सिलसिला बैत नहीं है, वो अहद है उनके यहाँ, और वो अहद लेते हैं दूसरे से, उसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं बनता। सलूक के सिलसिले से ताल्लुक उसका नहीं बनता, उसके बारे में सलूक में, लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र भी इतनी हो गई है ना। अच्छा जो शायद का तरीका, अच्छा फिर दूसरी बात देखो, वो तरीका भी उनका नहीं है, वो बिल्कुल हटा, अब जो हटता रहो तो वो अभी हाँ अब वही तादाद वो बैत की तादाद वो अहद लेते हैं, वो अहद लेते हैं, और हाँ वो कुछ बैत का है ही मतलब नहीं है, लोग इसको करामत समझते हैं, लेकिन बात बैत तादाद को एक से तादाद होती है, जहाँ 2000 परिंदे होते हैं वो 2000 अहद लेते हैं दूसरे से, उसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं बनता। सलूक के सिलसिले से ताल्लुक उसका नहीं बनता, क्योंकि सलूक में अहद नहीं बैत है। अच्छा उसके बारे में बहुत सारी शायद का तरीका है, लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र, वो तरीका भी उनका नहीं है, वो बिल्कुल हटकर है। अब जो हटकर हो तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं जो चाहे, अब वो किसी से कुछ भी सब